अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह सबा दूसरा रुकू आयत नंबर 10। इसमें आगे इस रुकू में तीन मिसालें दी हैं। दो मिसालें कि मानने वाले जो अल्लाह की मानते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन पे अपना इनाम और इकराम करते हैं। और एक मिसाल दी ना मानने वाली कौम की कि जो नहीं मानते तो अल्लाह की गिरफ्त से और अल्लाह के अजाब से फिर कोई बच नहीं सकता। इस रुकू में ये तीन वाक़े हैं। दो वाक़े हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का, यानी मानने वालों का, और एक कौम सबा का जो ना मानने वाले हैं, नाशुक्री करने वाले हैं, उनका क्या अशर होगा। और तर्जुमा एक दफ़ा फिर दोबारा इंशाअल्लाह तफसीर के साथ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलकद और यकीनन आतैना, आता युती बाबे फाल से हमने दी दाऊद अलैहिस्सलाम को मिन्ना अपनी तरफ से फजला फजीलत फजल दिया। या जिबालो ए पहाड़ो, अब उस फजल का जो उनको दिया गया था उसका जिक्र है। या जिबालो ए पहाड़, अब विबी माहू व तैर, यानी पहाड़ वो अब विबी ये क्या करते थे। अब विबी मतलब के पहाड़ भी, और अब विबी इसके दो माने की गए। रुजू करो, रुजू करना, मतलब ये एक माहू व तैर कि आप दोहराएं। अब भी माहू उसके साथ व तैर और परिंदे भी, मतलब कि जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम कहते हैं पहाड़ों आप और परिंदे, ये उनके साथ उसको दोहराए। वह अलन्ना लहुल हदीद, और हमने नरम कर दिया उनके लिए लोहे को। इसकी वजह अने अमल, हमने कहा कि ए अमल करो साबिगातिन कड़ियों में, ज़रा में, व कद्दिर और अंदाजे से बनाएं, फिर सर्द कड़ियों को, वामलू और अमल करो सालिहा नेक, इन्नी बेशक में, बिमा वो, तामलूना जो तुम करते हो, बसीर देखने वाला हो। ये एक वाकया। दूसरा वली सुलेमाना और सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए अर्रेहा, हमने महतात कर दिया हवा को, वुदूहा उसका सुबह का चलना, शाहरुन एक महीने की मसाफत के मिकदार था, व रवाह हुआ और उसका शाम का चलना शाहरुन एक महीने की मसाफत के मिकदार था। वसलना लहू और हमने बहा दिया लहू उसके लिए आयन अलक़ित्र तांबे का चश्मा। असलना बहा दिया लहू उसके लिए आयन अलक़ित्र तांबे का चश्मा। वमिनल जिन्नी और इसी तरह हमने ताबे कर दिए जिनों को, मन वो यामल जो अमल करते थे बैन यदई उसके सामने, बेदनी रब ही उसके रब के हुक्म से। वमन और जो भी यजिग फिर जाए, मिनहुम उनमें से, अन अमरिना हमारे हुक्म से, नुदिक नुदिक अदा का युदिक बाबे फाल नुदिक हम चखाएंगे उसको, मिन आदाब सईर भड़कती आग के अजाब से। या मालूना वो काम करते थे लहू उसके लिए, मायशा जो वो चाहते थे, में महारिब महल्लात में से या किलों में से, व तमाथील और तस्वीरें, व जिफानिन और लगन, कल जवाब मिसल होश के, व कुदूरिन और देगें, रासियात वहीं पर जमी हुई, या दूसरा माना क्या है, चूल्हों पे रखी हुई। इअमलू अमल करो, आला दाऊदा ए दाऊद अलैहिस्सलाम के अहल वालों घर वालों, शुक्रा शुक्र के साथ। अब यहाँ ये इअमलू के साथ मफूल है कि शुक्र का अमल करो ए आले दाऊद। व कलीलम मिन इबादी अशकुर, कलीलन बहुत ही कम, मिन इबादी मेरे बंदों में से, अशकुर शुक्र करने वाले हैं, शुक्रगुजार हैं। फलम्मा कज़ैना बस जब कज़ैना हमने फैसला कर लिया, हमने हुक्म दे दिया, हमने मुकर्रर कर दिया, आली उस पर, अलमौता मौत का वक़्त या मौत को, मा दल्लहुम नहीं बताया, नहीं दलालत की, हम उन पर, आला मौती उसकी मौत पर, किसी ने आगाह नहीं किया, किसी ने दलालत नहीं की
اس کی موت پر، الا مگر دابت الارض زمین کے کیڑے نے، تاکلو وہ کھاتا تھا، من ساعتہ اس کی لاٹھی سے، یا کھا لیا تھا اس نے اس کی لاٹھی کو، فلما پس جب خرہ گر گئے صلی اللہ علیہ وسلم، تبینت تو ظاہر ہوا، الجن جنوں پر، اللہ کانوا یعلمون الغیب کہ کاش کہ اگر وہ جانتے غیب، ما لبثوا تو وہ نہ رہتے، فی العذاب المہین اس رسوا کن عذاب میں، لقد تیسرا واقعہ یقیناً، کانا تھا، لسبعین قوم سبا میں، فی مسکنہم ان کی بستیوں میں، آیا نشانی، جنتانے دو باغ تھے، عین یمین دائیں جانب، و شمال اور بائیں، یعنی ایک دائیں ایک بائیں، کلو ان کو کہا گیا تھا، یعنی یہ امر حال تھا، کھو من رزق ربکم اپنے رب کے رزق سے، وشکرو اور شکریہ ادا کرو، لہو اس کا، بلدۃ طیبہ پاکیزہ شہر تھا، اور رب الغفور اور اس بخشنے والے رب کی مہربانی تھی، فاعرضوا پس انہوں نے اعراض کیا، یعنی شکر نہیں کیا، فارسلنا پس ہم نے بھیجا، عالم ان پر، سیل العرب بند کا سیلاب، وبدلناہم اور ہم نے بدل دیا ان کو، بجنتیہم دو باغات جو ان کو دیے تھے، جنتین دو دوسرے باغوں کے بدلے میں، ذواتی اکولی خمط جو بدمزہ پھل والے تھے، وہ اصل اور جھاڑیاں یا جھاؤ، وشیء من سدر اور تھوڑی سی بیریاں، قلیل تھوڑی سی، ذالک یہ، جزینا ہم نے بدلہ دیا ہم کو، بما کفروا جنہوں نے ناشکری کی، وحل نجازی اور ہم بدلہ نہیں دیتے اس طرح کا، الا الکفور مگر ناشکروں کو، وجعلنا اور ہم نے بنایا، بینہم ان کے درمیان، وبین القری اور ان بستیوں کے درمیان، التی بارکنا کہ جن میں ہم نے برکت رکھی تھی، فیہا اس میں، قرن ظاہرتن ظاہر بستیاں تھیں، وقدرنا اور ہم نے مقرر کر دیا تھا، فیہا اس میں، السیر سفر، سیرو پھرو، فیہا اس میں، لیالیا راتوں کو، وایامن اور دن کے وقت میں بھی، آمینین امن سے، فقالو نشکری انہوں نے کہا، ربنا یہ ضروری قال سے کہا، ان کے اعمال یعنی حال سے، کرین حال سے انہوں نے کہا، ربنا اے ہمارا، باعد دوری کر دے، بین اسفارنا ہمارے ان سفروں میں، وظلموا انفسهم اور ظلم کیا انہوں نے اپنے آپ پر، وجعلناہم اور ہم نے ان کو بنا دیا، احادیث واقعات، ومزقناہم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ان کے، کل ممزق چھوٹے چھوٹے چھوٹے، ان فی ذالک بے شک اس بیان میں، لآیات البتہ نشانی ہے، لکل صبار ہر ایک صبر کرنے والے، شکور اور شکر کرنے والے کے، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلِيمٌ ابلیس اور یقیناً سچا ثابت ہو گیا ان پر، ابلیس و ابلیس، ظنہ جو اس نے گمان کیا تھا، فَتَّبَعُوا پس انہوں نے اتباع کی، ہو اس کی یعنی شیطان کی، الا فریقا مگر ایک فریق، ایک گروہ، ایک جماعت، من المؤمنین ایمان والوں میں سے، ما کان لہم من علیہم من سلطان ہو سکتا ہے شیطان نے زبردستی ان کو کھینچ دیا، کہا نہیں، ما کانا نہیں تھا، لہو اس شیطان کے لیے، عالم ان پر، من سلطان کوئی غلبہ زبردستی، الا مگر، لنا علما ہم نے بھی ان کو چھٹی دے دی تھی، الا مگر لنا علما تھا کہ ہم ظاہر کر دیں، نا علم کا معنی اللہ پاک پہلے سے جانتے ہیں، معنی ظاہر کر دیں، من یؤمن بالآخرت کون ایمان لاتا ہے آخرت پر، ممن اور کون ہے، ہوا منہا فی شک جو آخرت کے بارے میں شک میں ہے، وہ ربک اور آپ کا رب، اعلیٰ کل شیء حفیظ ہر چیز کا ذمہ دار ہے معنی کیا جا سکتا ہے، اور محافظ ہے یعنی حفاظت کرنے والا ہے۔ اس رکوع میں دوبارہ دیکھیے گا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، اصل کے اندر اس صورت میں دو دعوے تھے، ان میں سے ایک تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی علم غیب جاننے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی علم غیب جاننے والا نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا یہ دعویٰ تھا نہیں یہ جنات تو علم غیب جانتے ہیں نا، یہ تو بہت سی خبریں دیتے ہیں، جیسے آج کل بھی جو ہے وہ عاملین کے پاس وہ کہتے ہیں ہمارا موکل ہے اس نے یہ خبر دے دی یہ دے دی، یہ
تو اللہ تبارک نے کہ نہیں، علم غیب اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں جانتا. اگر ان شیاطین کو یاد جاتا ہوگا تو آگے واقعہ بیان کیا، تو دو واقعے بیان کیے حضرت سلمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کا. اللہ پاک کہتے ہیں کہ جو میرے نیک بندے ہوتے ہیں تو میں ان کے لیے کام آسان کر دیتا ہوں، مشکل سے مشکل اور بڑے سے بڑے کام آسان ہو جاتے ہیں. اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا آج نہیں تو کل، دیر تو ہوگی اندھیر نہیں، پکڑا ضرور جائے گا، اللہ کی گرفت میں آئے گا. اور اللہ کی گرفت میں آئے تو بچ نہیں سکتے. اور ساتھ ساتھ اس رکو میں یہ کیا کہ علم غیب صرف اللہ کی ذات جانتی ہے. جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ شیطان بھی جانتے ہیں، ابلیس بھی جانتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں جانتے. جنات کو بھی کچھ پتہ نہیں ہے جب تک کہ وہ خود کس چیز کو دیکھ نہ لیں. جیسے ہم کس چیز کو دیکھ لیں تو معلوم ہو جاتا ہے، دیکھ نہ لیں تو علم غیب نہیں ہے. تو یہ اس رکوع کا خلاصہ ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا. پہلا واقعہ آ گیا حضرت داؤد علیہ السلام کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو اس پر میں نے بڑے انعام و اکرام کیے، لیکن وہ میرا بندہ بڑا شکر گزار تھا. حضرت داؤد علیہ السلام کو کیا کہہ دیا، کہا کہ ان کو خوبصورت آواز دی تھی. تو جب زبور کی وہ تلاوت کرتے تو اللہ پاک کہتے کہ میں نے پہاڑوں اور پرندوں کو بھی کہہ دیا. جب داؤد علیہ السلام گاؤں شہر سے باہر نکل کے جب زبور کو پڑھتے تو پہاڑ کے اندر بھی وہ آ جاتی اور پرندے بیٹھ جاتے اور ان کے ساتھ دوہراتے. اب اس میں دو مطلب ہیں. ایک یہ ہے کہ پہاڑ اور پرندے اپنی اپنی زبان میں کرتے تھے. زبان پہاڑ میں ایک ارتعاش اور گونج پیدا ہو جاتی تھی جیسے عام پہاڑوں میں ہوتی ہے کبھی، اور پرندے جو ہے اپنی تسبیح و تعلیل جیسے ان کی آواز ہے. دوسرا کہتے ہیں کہ یہاں محسن نے کہا کہ یا جوالو اب بھی کہ ہو جاؤ اس کے ساتھ، یعنی دوہراؤ اس کے ساتھ. رجوع اب بھی مانا رجوع کرو اس کے ساتھ، یعنی اس کے پاس جاؤ. اور دوسرا مطلب یہ کہ دوہراؤ اس کے ساتھ. تو اب یہ صحیح سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تکوینی طور پر ان کو یہ دی تھی کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ زبور کو پڑھتے تھے. اور دوسرا وہی مطلب کہ جو ان کا طریقہ تھا تکوینی طور پر وہ پڑھتے تھے، لیکن اسی طریقے سے جیسے کہ ان کی شان کے یہ لیک ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا. ہم نے دی یا جبالو پڑھو اب بھی رجوع کرو، ریپیٹ کرو، معاہو اس کے ساتھ بطائر اور پرندوں کو بھی کہا کہ ہم بھی ان کے ساتھ پڑھیں، ان کے ساتھ دہرائیں. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. اور ہم نے نرم کر دیا، النا نرم کر دیا. یہ حمزہ لام نون یعنی لانا لنا یعنی نو مانا نرم کرنا. اس کو النا لہ الحدید، ہم نے نرم کر دیا ان کے لیے لوہے کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ لوہے کو اتنا نرم کر دیا بغیر گرم کیے. جس طرح وہ موڑنا چاہتے ان کے ہاتھ میں آتا ہے، لوہا بالکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ آج کل خاص قسم کی ایک آتی ہے دانت، اس کو جس طرح گھماؤ یہ اس طرح ان کے ہاتھ میں آتی ہوتا ہے. یہ اللہ کی شان دے. پھر وہ زرہ، اس لیے کہ زرہ کا بانی جو ہے وہ صحیح معنوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کہا جاتا ہے کہ اصل جو ہے یہ ابتدا، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی مجاہد تھے. اس سے پہلے زرہ کی کوئی اور تھی، یہ جو جدید زرہ تھی وہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بنائی تھی. اور اس سے پہلے کہتے ہیں پوری پوری جو نا جو چیزیں رکھی جاتی تھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے، لیکن زرہ کا جو ہے وہ بانی پھر حضرت داؤد علیہ السلام. تو وہ اس میں کڑیوں کو بنا کے کڑیوں کو کڑیوں میں ڈالا، پھر اس طرح کی زرہ بنائی جو وزن میں کم بہتر. ان اعمل سابغات وقدر فی السرد. ان اعمل یہ کہ آپ کام کریں سابغات، کس میں؟ زیروں میں. وقدر اور اندازے سے بنائے فی السرد ان کی کڑیوں میں، یعنی ان کی کوئی چھوٹی کوئی بڑی ہو لیکن ان کو جوڑنے میں بڑی مقدار ہو. یہ نہ ہو کہ کچھ چھوٹی کوئی بہت بڑی، بلکہ ایک تناسب سے ہو. وَعْمَلُوا صَالِحًا. لیکن اے میرے داؤد علیہ السلام اب یاد رکھیے گا پیغام اس امت کے بھی ایک ایک بندے کو کہ کاموں میں اتنا مصروف نہیں ہونا. وہ سخت ترین کام تھا، لیکن وَعْلَمُوا وَعْمَلُوا صَالِحًا، کہ کام میں مشغول ہو کے نیک عمل چھوڑنے نہیں. انی بے شک مما تعملون، جو تو عمل کرے گا بصیر دیکھنے والوں. دوسرا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین اس سے بھی بڑھ کر دی، اور یہاں تک کہ جنات اور ہواؤں کو تابع کر دیا. اس لیے کہا کہ حضرت جو ہے سلیمان علیہ السلام صبح کے وقت شام جاتے، یمن سے شام جاتے اور شام کو واپس آتے. اس لیے کہا کہ ان کا صبح کا سفر، یعنی اگر پیدل کوئی چل کے جاتا تو 1 مہینے کا سفر، اور اس طرح شام کا جو واپسی آتے تھے وہ بھی 1 مہینے کا تھا. لیکن صبح اسی وقت وہ ان کا پہنچ جاتا، وہاں بیٹھتے، تخت لگاتے، دیوار لگاتے اور شام کو واپس آ جاتے. یہ تھا. ولی سلیمان الریحہ، اور ہم نے تابع کر دیا سلمان کے ہوا کو، غدو و اشار و رواح و اشار، صبح کو ان کا سفر تھا یعنی یمن سے شام، یہ 1 مہینے کا،
اور شام کو جب واپس آتی 1 مہینے کا، لیکن وہ ایسے آنکھ جھپکتے کر لیں. وصلنا له عین القطر، اور بہا دیے تھے ہم نے ان کے لیے عین القطر، تانبے کے چشمے. اور اس تانبے کے چشمے جب بہ پڑے ان کے لیے تو اس سے انہیں کیا بنا، آگے آگے انہوں نے اس سے محلات بنائے، بڑے بڑے مجسمے بنائے، اور بڑی بڑی دیگیں بنائیں، لگن بنائے. یہ ولی سلیمان، اور سلیمان سے ورواح ویشان وصلنا له، اور ہم نے نرم کر دیا، بہا دیا ان کے لیے عین القطر، تانبے کا چشمہ. تانبا مضبوط چیز ہے، دھاتوں میں اچھی. ومن الجن، اور اسی طرح ہم نے تابع کر دیا ان کے لیے جنات کو. من وہ تھے یا مانو بین یدی، جو اس کے سامنے کام کرتے تھے بید نے ربی، لیکن حکم ان کو رب نے دیا تھا کہ اس کے تابع. ومن یزغ، اور کیونکہ یہ جنات میں تھوڑا بغاوت زیادہ ہے، کہ من جو بھی یزغ پھر جائے من امن میں سے، آن امرنا ہمارے حکم سے، کہ جو حکم بجا لانے سے انکار کر دے، نذیقہ من عذاب السعیر، تو اس کو ہم چکھائیں گے سخت عذاب. اور بعض مفسرین نے کہا کہ جو ان میں سے سرتابی کرتے تھے ان کو آگ میں جلا دیا جاتا. یہ یا معلون لہو، وہ ہم کرتے تھے اس کے لیے ما یشاء من محاربہ، بڑے بڑے قلعے. بعض نے کہا کہ بڑی بڑی بلڈنگ، محارب کا مطلب ہے بڑی بڑی عمارتیں بنانے، اس میں مساجد شامل، اس میں جو ہے قلعے شامل، اس میں محلات شامل. یہ ساری چیزیں محارب کے اندر آ جاتی ہیں. اس سے مراد تھی بڑی بلڈنگیں بنانا. تو قلعے ہو گئے، مساجد ہو گئے، یہ سب محلات ہو گئی، یہ سب. اور تماثیلا، اور مجسمے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ جائز تھے، امت محمدیہ میں یہ جائز نہیں ہے. یہاں تصویر جائز نہیں ہے، وہاں جائز تھی. اس لیے بہت سی چیزیں جو پہلے شرائع میں جائز تھیں اس میں نہیں ہے. تو وہ تماثیلا، وہ مجسمے، تصویریں بناتے تھے، ماڈل بناتے تھے. جیسے آج کل بھی ہمارے چوراہوں پہ کبھی گھوڑے کا مختلف چیزوں کے بنے ہوتے ہیں، اس طرح کی. وہ جفان کل جواب، وہ جفان، اور لگن کل جواب مثل ہوزوں کے، یعنی بڑی بڑی پلیٹیں جس میں بہت زیادہ لوگ، جو جیسے ہوتے ہیں نا وہ لگن اس کو کہتے ہیں، بڑی ساری. کبھی عرب جس میں اونٹ بھی ڈال کے کھا جاتے ہیں. وہ قدور، اور دیگیں راسیات، اور بڑی بڑی دیگیں راسیات، چولوں پر جمی ہوئی. راسیات یعنی اتنی بڑی تھی کہ ان کو موو نہیں کیا جا سکتا تھا، جہاں بنا دی وہیں لگی. اعملو، حکم کیا تھا کہ عمل کرو آل داؤد شکرا، کیونکہ داؤد علیہ السلام کے بیٹھے تھے کہ اے داؤد کے گھر والو شکر ادا کرو. ہمیں بھی اللہ کا شکر ادا کرو. یہاں پر کہتے ہیں قلیلا من عبادی شکور، میرے بندوں میں سے بہت ہی کم شکر ادا کرنے والے ہوں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے. ایک مرتبہ کوئی بدوی بیٹھا ہوا مسجد میں دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ مجھ بھی اپنے کم بندوں میں شامل. میں نے کہا کھڑو، جو بھی کیا دعا کر رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں، اللہ پاک نے قلیلا من عبادی شکور، کہ اللہ کے سب سے کم بندے جو شکر گزار ہوں گے. تو میں نے اللہ کو کہا کہ اللہ مجھے ان میں شامل. فلما، پس جب قضینا علی الموت، یہاں سے آگے علم الغیب کا مسئلہ، کہ جب ہم نے فیصلہ کر لیا، جب ہم نے حکم دے دیا، جب ہم نے مقرر کر دیا علی اس پر الموت، موت کو، ما دلہم، تو نہیں بتایا کسی چیز نے، علی موت ہی، اس کی موت پر، الا مگر دعوت اللہ. وہ دعوت اللہ سے مراد یہاں وہ چھوٹا سے جو ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں، جو لکڑیوں کو کھا جاتے، دیمک. دعوت اللہ سے یاد دیمک بنا دے. تاکلو، کھاتی تھی، من ساتا، اس کی لاٹھی سے. حضرت سلمان صاحب ایک لاٹھی پہ ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے سامنے وہ اونچی جگہ پر، اور نیچے سارے جنات جن جن کاموں پہ لگایا کر رہے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ یا اللہ، ہم تو ابھی بہت سے جو شروع کیے تھے باقی ہیں، کہا میرے پیغمبر پریشان نہ ہو، آپ کو وقت مقرر جو ہے ابھی آپ کو اللہ کے پاس جانا ہے. روح قبض کر لی گئی، وہ لاٹھی پہ ٹیک لگا کے کھڑے رہے. جب تک کام مکمل نہیں ہو اسی طرح کھڑے رہے کھڑے رہے کھڑے رہے، اور نیچے سے دھمک لگ گئی. اور جنات کو اتنا تک پتہ نہیں چلا، کیونکہ یہ خوف اور ڈر کی وجہ سے حضرت سلمان صاحب کی طرف سے غور سے دیکھ بھی نہیں سکتے. ان کا ایک روب تھا، جلال تھا. تو یہ کام میں لگے ہوئے، دن رات لگے ہوئے. اور جب تک کہ لاٹھی دیمک نے کھائی، ٹوٹی، حضرت سلمان صاحب، تو اس وقت ان پر جو ہے ظاہر ہوا کہ حضرت سلمان صاحب تو اتنے عرصے سے یہ تو وجود ہی ان کا نہیں ہے. تو اس وقت ان جنات نے کہا کہ کاش کہ ہمیں غیب کا علم ہوتا، تو یہ اتنے عرصے سے جو رسوا کن عذاب میں ہم رات دن لگے کام کر رہے تھے یہ کبھی نہ کرتے. تو اللہ تبارک کہا کہ علم غیب کسی کو نہیں آتا. فلما، جی، پس جب خرہ، گرے حضرت سلمان اسلام، تبینت، تو ظاہر ہو گیا،
जिनों को अल्लाह कानू, जाहिर हो गया कि भाई हजरत सलमान साहब तो नहीं थे। अल्लाह कानू यालमून अल गैबा, काश कि अगर वो जानते गैब, आज लोग कहते हैं कि जिन्नात जानते हैं, वो कहते हैं काश कि अगर गैब जानते, मा लबीथु फिल अज़ाबिल मुहीन, इस जो रुस्वा कौन किस्म के अजाब में हम ना होते। लक़द कान लिसबम फी मस्किन, यहाँ से जो है ना नाशुक्री कौम का जिक्र है। ये सबा बिन यश जब, ये एक बादशाह था और ये यमन के इलाके, कौम सबा जो है यमन के इलाके में आबाद थी, और ये नेक आदमी था। तो अल्लाह तबारक, और ये पहले कौम इब्तदा में बड़ी नेक थी, तो अल्लाह तबारक ताला ने इनकी इसकी वजह से बरकत दे दी। और एक इन्होंने डैम बनाया, उस डैम के दोनों तरफ, दाएं तरफ बाएं तरफ वो दूर तक बाग थे, और बड़ा जबरदस्त किस्म का, यमन सरसब्ज इलाका है, तो इनके डबल ट्रिपल अजनास इनको वहां से मिलते, और ये बड़ी यानी खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। पहले चले गए यानी सबा बिन यशब, उसके पीछे उनके पीछे नाशुक्रे लोग और आते रहे, वो अल्लाह के दीन से दूर होते गए। तो और इनके इर्द गिर्द की बस्तियों का सफर भी ऐसा रखा था कि थोड़ी एक बस्ती दूसरे वक्त से, यानी चले नाश्ते के वक्त एक बस्ती आ जाएगी, खाने के वक्त में दूसरी आ जाएगी, शाम को जो आराम के लिए तीसरी बस्ती आ जाएगी, ऐसे किया था। तो दोनों किस्म के यानी अमन की जगह भी थी, राशन इक्तिसादी माशी तौर पर भी मजबूत थे, खुशहाल थे, लेकिन नाशुक्री जब की तो अल्लाह तबारक ने पकड़ा। और जो बंद बनाया था इन्होंने, अल्लाह तबारक व तआला ने उस चूहों को मुसल्लत किया, और नीचे से सुराख किया, वो बंद टूट गया। इनको सारे के सारे बाग जो है वो खराब हो गए, बर्बाद हो गए, और सब कुछ बह गया। और फिर बस्तियां भी उससे उजड़ गईं। फिर बस्तियों में भी जो इधर थी वो मुंतकिल हो गए, दूर चले गए, पानी से हट गए। पहले तो लाइन पे पानी के साथ साथ जगह जगह ये रह रहे थे, तो सारा उजड़ गया, खत्म हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी नाशुक्री का जिक्र किया यहाँ से कि फ़अरदू, क्या किया उन्होंने, एराज किया। जी, ऐसे ही है। मस्जिद अक्सा पे हजरत सलमान साहब के दौर में काम हुआ, उसके बाद भी हुआ है। फ़अरदू, ओ जी लेबा, जन्नता ने दो बाग, ये मुराद नहीं कि दो बाग, मतलब सिलसिला बागों का दो था, एक इस दरिया के इस तरफ, दूसरे उस तरफ, और सामने बंद बना दिया, उससे नहरों का सिस्टम। यमीन और शिमाल यानी दाएं और बाएं। कुलू में रिज्क रब्बिकुम वशकुरू ला, अल्लाह के रिज्क खाओ और उसका शुक्रिया अदा करो। बलदतुन तय्यबतुन व रब्बुन गफूर, पाकीज़ा माहौल था, अमन था, हर चीज थी। और रब्बुन गफूर, और रब था बख्शने वाला। फ़अरदू, बाद में आने वालों ने क्या किया, एराज किया, उन्होंने तौहीद से इनकार कर दिया। फरसलना अलैहिम सैला, तो उन पर आरम, सैल कहते हैं वो सैलाब को, आरम ये डैम को, डैम के लिए बहुत से लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, उनमें आरम भी है। वह बदलनाम, तो क्या हुआ, डैम टूटा, सारा पानी नीचे आया, बागात सारे खत्म, क्या बदल गया, बदलनाम, हमने तब्दील कर दिया बेजन्नतै, उन दोनों बागों को, जन्नतैन दूसरे दो बागों में, यानी वो सिलसिले को, जो बागों का लाइन में जैब के साम सर था, वो अब क्या हो गया, वो सारे अब झाड़ियां बन गए। जवातै उकुलिन खमतिन, बेमजा फल वाले, जवाता माना वाले, उकुलिन फल, खमतिन बेमजा, कसीला, कोई भी नहीं है ऐसी। जैसे आप देखें ना, जो ऐसी जगह होती हैं जिसको हम पहाड़ शुरू होने से पहले या दरियाओं के किनारे होती हैं, वह ये चाहिए वासलिन, और झाओ या झाड़ियां, जब पानी के इर्द गिर्द आप देखें फिर झाड़ियां ही होती हैं। वशई मिन सिदरिन, और कुछ बेरी के, कुछ झाड़ियां थोड़ी सी बड़ी हो जाए, छोटे छोटे बेर लग जाते हैं, अब भी पानी के किनारे अक्सर होते हैं, कलीलन थोड़े थोड़े, भाई ये इनको मिला। ज़ालिका जज़ाइनाहुम, ये बदला था उसका, बिमा कफर, जो उन्होंने शुक्री की थी। वहल नुजादी इल्लल कुफूर, अल्लाह पाक कहते हैं हम नहीं बदला देते इस तरह का मगर नाशुक्रों को। वजअलना बैनहुम, दूसरा उन्होंने नाशुक्री की थी क्या, कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनमें सफर बड़े तरतीब से रखा था, बड़ा अमन वाला मोटरवे थी, समझी गोया कि वजअलना, और हमने बनाया था बैनहुम व बैनल कुरल लती बारकना फिहा, कुरन यानी हमने इन बस्तियों के दरमियान, जो ये वाली थी, और वो बस्तियां जिनमें हमने बरकत दी थी, कुरन दायरा, सामने जाहिर सी मुराद है कि एक तरीके से थी लाइन, तो ये नहीं कि बयाबान इलाका था, बस एक बस्ती से गुजरो दूसरी, वक़द्दर नाफिया सैर, और हमने अंदाजा कर दिया था उसमें सफर का, कि यहाँ से सफर करो, सुबह सवेरे निकलो, नाश्ते के लिए एक बस्ती में, खाने के लिए दूसरी में, डिनर के लंच के टाइम में, और डिनर के लिए दूसरी, रात को आराम। सीरू, और उनको कहा घूमो फिरो फिया उसमें, लयालिया, रातों को भी, यामन, और दिनों को भी, आमिनीन, अमिन से। फकालू, और सुनने का, ये जबान काल से नहीं, हाल से,
ان کے ایکشن، ان کے اعمال، ان کا طریقہ کار یہ بتا رہا تھا. تو انہوں نے کہا یا اللہ ہمیں یہ نہیں چاہیے، نہ شکرے بن گئے تھے. باعد، دوری کر دے بین اسوارنا، ہمارے سفروں میں. اور بعض ائمہ نے کہا ہے کہ انہوں نے کون سے دعا کی کہ اللہ یہ چھوٹا چھوٹا سفر ہے، مزہ نہیں آتا، چس نہیں آتی اس سفر میں. دور ہو، ادھر سے ہم تجارت کا مال لے کے آئے تو مہنگا کر کے بیچے اس کو. وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، تو اپنے اوپر انہوں نے ظلم کیا. فَجَعَلْنَاهُمْ، پس ہم نے ان کو بنا دیا حدیثہ، واقعہ، وہ واقعات اور کہانیوں میں. وَمَزَّقْنَاهُمْ، اور ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ان کو. كُلَّ مُمَزَّق، چورا چورا. ان فی ذالک، بے شک اس بیان میں، لآیات، نشانیاں، لکل صبار شکور، ہر صبر کرنے والے اور شکر گزار کے لیے. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلِيهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور تصدیق ہو گئی ان پر ابلیس کے اس گمان کی جو اس نے کیا تھا کہ یا اللہ یہ تیرے اکثر بندے جو ہے ناشکرے ہوں گے. اس کا گمان صادق آیا. فَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے اتباع کی اس شیطان کے، الا فریقا من المؤمنین، مگر بہت کم ایمان والے. وما کان له علیہ من سلطان. اچھا یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ یہ جنات اور یہ شیطانی انہوں پکڑ پکڑ کے زبردستی ان کو لے گئے ہوں گے، یا اللہ ان کا قصور تو نہیں ہے. کہا نہیں. وما کان له، نہیں ہے اس شیطان کو، عالم ان پر، من سلطان، کوئی غلبہ کہ زبردستی پکڑ لے رہے. الا مگر لنعلم، ہم نے ان کو چھٹی دے دی، اختیار دے دی کہ یہ شیطان کا راستہ ہے، یہ رحمان کا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے، کدھر جاؤ گے. لنعلم، تاکہ ظاہر کرے، من یومن، کون ایمان لاتا ہے آخرت پر، اور کون ہے جو آخرت کے بارے میں شک میں ہے. شک سے مراد کبھی عملاً ہوتا ہے، کبھی قولاً ہوتا ہے. تو عملاً آج کل ہم اکثر ہوتے ہیں کہ یقین دیکھتے ہیں مرنا ہے، حساب کتاب دینا ہے، لیکن اعمال والے وہ بتا نہیں رہے ہوتے. اور ربوں کا، اور آپ کا رب اعلیٰ کل شیء حفیظ، ہر چیز پر محافظ ہے.